اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس تفسیر کے متعلق ہر ہفتے کے آخر میں ایک کوئز ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ تو ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 44 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم مزید 4 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ مسلمانوں کے رہبر کی خاص بات کیا ہونی چاہیے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ جنگ میں نہ جانے کی اجازت تو آپ سے بس وہی لوگ طلب کرتے ہیں جو خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک آ چکا ہے اور وہ اپنے شک میں سرگردان ہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے خاص نقطے پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شک و شبہ میں گرفتار رہتا ہے اسے شیاطین اپنے پنجوں سے رون ڈالتے ہیں۔ نقطے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ و ایمان کی صداقت کی پہچان میدان جنگ میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، منافق گھر میں رہنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لا یؤمنون باللہ۔ نمبر 3، میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑنے اور فرار کرنے کی بنیاد ایمان اور عدم ایمان پر ہے، یؤمنون لا یؤمنون۔ نمبر 4، شک ایک برائی ہے، لیکن شک پر قائم رہنا اس سے بھی بڑی برائی ہے، فی ریبہم یترددون۔ تو یہ تھی آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 46 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر وہ منافقین جنگ میں جانے کے خواہش مند ہوتے تو یقیناً وہ اس کی تیاری کرتے، لیکن خدا کو ان کا میدان میں جانا ان کی مردہ دلی اور نالائقی کی وجہ سے ناپسند ہے، اسی لیے خدا نے انہیں جنگ میں شامل ہونے سے روک دیا ہے اور کہا گیا کہ تم دوسرے خانہ نشینوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہو۔ اب آئیے اس آیت کے ایک خاص نقطے پر گفتگو کرتے ہیں۔ میدان جہاد میں روکنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے ان سے توفیق سلب کر لی ہے، اس سے عملی ممانعت مراد نہیں ہے۔ نقطے کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، منافقین جنگ میں جانے کے خواہش مند ہی نہیں ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا لَأَعَدُّوا۔ نمبر 2، واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے، وَلَوْ أَرَادُوا لَأَعَدُّوا۔ نمبر 3، مومن ہر وقت جہاد میں شامل ہونے کا منتظر ہوتا ہے، وہ اس سے لاپرواہ نہیں ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ نمبر 4، جہاد میں شرکت خدائی توفیق ہے جسے نااہل افراد سے سلب کر لیا جاتا ہے، فَثَبَّطَهُمْ۔ نمبر 5، تارکین جہاد کی تحقیر اور بے عزتی کی جانی چاہیے، اقعدوا مع القائدین۔ تو یہ تھی آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 47 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر منافقین تمہارے ساتھ جنگ کے لیے باہر آتے تو پھر تمہارے درمیان فساد، شک، بے چینی کے علاوہ اور کوئی اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان رخ نہ ڈالتے تاکہ فتنہ برپا کریں،
جبکہ تمہارے درمیان ان سے متاثر افراد بھی ہیں جو ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ ظالموں کے حالات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ خبالن، خبالن اضطراب اور شک کو کہا جاتا ہے، اور خبل جنون کو کہا جاتا ہے، اور خبل فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اودعو کا مصدر ایدا ہے جس کے معنی ہے حرکت و داخل ہونے میں جلدی کرنا۔ فتنہ یہاں تفرقہ اور گمراہی کے معنی میں ہے۔ سماع جاسوسی کے معنی میں ہے جو دشمن کے مفادات کے لیے باتیں پھیلاتا ہو۔ کچھ الفاظ کی وضاحت کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی لشکر برگزیدہ اور مخلص افراد پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے افراد کی کمی بیشی معیار نہیں ہے۔ لو خرجوا ما زادوکم الا خبالا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ وہ منافقین کے شریک نہ ہونے سے پریشان نہ ہو۔ لو خرجوا ما زادوکم الا خبالا۔ نمبر 3، جنگ میں منافق اگر شرکت کریں تو لشکر اسلام میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ولا اوضعوا خلالکم۔ نمبر 4، منافقین کی حرکات تیز رفتاری پر مبنی ہوتی ہے۔ ولا اوضعوا خلالکم۔ نمبر 5، تمام مسلمان منافقین کے خطرات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ کچھ سادہ لوگ مسلمان بہت جلدی سے ان کی باتوں کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ سماعون لہم۔ نمبر 6، منافق ظالم ہیں، اللہ نے انہیں تنبیہ کی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین۔ اہم پیغام یہ ہے کہ اسلامی لشکر اور مشن میں مخلص مومن افراد ہی شامل ہوں۔ منافق کی شرکت منصوبے کو خراب کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ منافقین اس سے پہلے بھی فتنہ گر تھے اور وہ آپ کے سامنے معاملات کو الٹا کر کے پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا فرمان واضح جاری ہو گیا جبکہ وہ ناخوش تھے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، منافقین ہمیشہ فتنہ گری کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ ابتغوا۔ نمبر 2، جب کبھی معاشرے میں فتنہ اور اختلاف جنم لے تو پھر منافقین کی سرگرمیوں کی جستجو کرنی چاہیے۔ ابتغوا الفتنہ۔ نمبر 3، جن لوگوں نے صحیح توبہ نہیں کی ان کے ماضی پر نظر رکھنی چاہیے۔ من قبل۔ نمبر 4، رہبر کے سامنے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا منافقانہ عمل ہے۔ وقلبوا لک الامور۔ نمبر 5، امت اسلامی کے رہبر کو ہوشیار ہونا چاہیے اور ہر اطلاع کو درست نہ سمجھے۔ وقلبوا لک الامور۔ نمبر 6، فتنہ گری اور تفرقہ پیدا کرنا منافقین کا قدیمی شیوا ہے اور حق کی مکمل فتح تک وہ اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آتے۔ ابتغوا الفتنة من قبل حتى جاء الحق۔ نمبر 7، خدا کی غیبی امداد منافقین کے منصوبوں کو برباد کر دیتی ہے۔ منافقین اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں کرتے ہیں اسلام کو اتنی ہی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 8، منافق دل میں اسلامی نظام کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید آیات کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔